اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عبداللطیف اور آپ ہمارے اسباق سن رہے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 36 پڑھانے والے ہیں۔ محترم سامعین، اس سبق کے اندر ہم دوبارہ اجرا کرانے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے مسلسل یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس وقت علم الصرف ہے، اور علم الصرف میں ہم نے جو کتاب سلیکٹ کی ہے وہ ارشاد الصرف ہے، کیونکہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان یہ کتاب پریفر کرتا ہے اور بہت اچھی کتاب ہے۔ اور اس میں ایک دوسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ اس میں تمام تر قواعد موجود ہے، کوئی قاعدہ یہ چھوڑتا نہیں ہے، تو ایک خصوصیت اس کی یہ ہو گئی۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہے، تقریباً یہ دہائیوں سے پڑھاتے چلے آ رہے ہیں علماء اس کو، اور طلباء اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو اس میں ایک برکت ہے۔ آج کے سبق میں آپ کو ایک مرتبہ پھر ثلاثی مجرد صحیح کے قوانین کی اجرا کرانے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو آج بھی ہماری اجرا بہت اچھی لگے گی اور آپ حسب سابق بہت اچھے طریقے سے اجرا کو سنیں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری اجرا اچھی لگتی ہے تو آپ نے ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے اسباق سے اطمینان ہے تو آپ نے لائک کا بٹن بھی پریس کر دینا ہے، کیونکہ اس کے کوئی پیسے آپ سے چارج نہیں ہوتے ہیں، تو اگر آپ یہ کر دیا کریں تو بہتر ہوگا۔ دوسری جو میں چیز آپ کو بتانے جا رہا تھا، میں آپ کے سامنے یہ ایک دفعہ پہلے میں نے اس بات کی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ انشاءاللہ ہم علم النحو شروع کرنے والے ہیں، تو عنقریب انشاءاللہ ہم علم النحو بھی شروع کریں گے، لیکن ہم تھوڑے سے ارشاد الصرف کے اسباق آگے لے کر چلیں، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے لیے علم النحو شروع کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو میں جو ہی انشاءاللہ میرے پاس ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو تو میں کوشش یہ کروں گا کہ میں علم النحو کو شروع کروں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ فیس بک پہ ان اسباق کو تیار کرنا، اس میں کافی وقت لگتا ہے، اس میں ایڈیٹنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، باقی تو چیزیں چلو ہم 8-10 سال سے پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ویڈیو کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ کافی مشکل اور دقت طلب کام ہے، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے یہ اسباق محفوظ رہیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور ہماری دنیا اور آخرت اس سے سنور جائے۔ اب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں بلیک بورڈ کی طرف اور اجرا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج کا سبق نمبر 36 ہم شروع کرتے ہیں۔ چلیں ہم پہلا صیغہ لکھتے ہیں۔ پہلا صیغہ ہم لکھتے ہیں والسابحات۔ اس کا وزن ہم نے نکالنا ہے فاعلات۔ اس کے حروف اصلی اور زائد نکالنے ہیں۔ اصلی حروف اس میں سین، با اور ہا، زائد حروف الف، الف اور تا۔ یہ جو اس کے شروع میں الف لام آ رہی ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتاتا آ رہا ہوں، یہ حرف ہے، اور واو بھی اس میں حرف ہے۔ سے اقسام میں یہ اسم ہے۔ اسم کی علامتیں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ایک علامت اس میں جمع ہے، دوسری علامت اس میں الف اور تا علامت جمع مؤنث سالم، اور ایک علامت اس میں بڑی الف لام ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اس لیے کہ ماضی کا پہلا صیغہ اس کا آتا ہے صباحہ، اور اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ 2 حروف ایک جنس کے۔ 12 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے قانون جاری ہو رہے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے سابحات میں۔ اس کا وزن ہم نکال لیتے الفاعلات، تو اس میں دیکھیں فاعل کا وزن بن رہا ہے،
فاعل کا وزن بن رہے، تو اسم فاعل کو فاعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، شرط یہ کہ باب ثلاثی مجرد کا، اور باب بھی ثلاثی مجرد کا ہے۔ ایک اور قانون جو اس میں جاری ہوتا ہے وہ اضافت کا قانون ہے۔ یہ سابحاتن تھا، جب اس پر الف لام داخل ہوا تو اس کی تنوین گر گئی اور سابحاتی ہوا، تو نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا واجب۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو اس پر الف لام داخل ہو جائے، تو الف لام اس پر داخل ہو، اس کی تنوین آخر سے گر گئی۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں ملقیات، اس کا ہم نے وزن نکالنا ہے مفعلات۔ اس کے حروف اصلی لام، قاف اور یا، زائد حروف میم، الف اور تا۔ سے اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت تنوین ہے، دوسری علامت اس میں جمع ہے اور ایک علامت میم زائدہ ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، کیونکہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے القیا، القیا یعنی افعل کے وزن پر، باب افعال سے یہ اسم فاعل ہے۔ ہفت اقسام میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہفت اقسام میں یہ ناقص ہے، اور پھر یہ ناقص ہی آئی ہے۔ ناقص اس کے کہتے ہیں جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، تو آپ دیکھیں اس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت موجود ہے۔ یا 12 اقسام میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، 12 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا قانون جاری ہوا ہے۔ تو ہم نے ملقیات کو دیکھا، یہ ہے تو اسم فاعل باب فعال سے۔ اسم فاعل کا قانون سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے، اسم فاعل کو فاعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا ہو۔ یہ باب ثلاثی مجرد کا نہیں ہے، ثلاثی مزید کا ہے، اور یہ فاعل کے وزن پر بھی نہیں ہے۔ اسم فاعل کو اسی باب کے فعل مضارع معلوم کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ حرفیتین کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ لائیں گے۔ ما قبل آخر اگر مکسور نہ ہو تو اس کو کسرہ دیں گے، مکسور ہے، اور آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت لائیں گے۔ یہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو آخر میں الف اور تھا لے کے آئیں گے، تو ملقیات بنا، تو اس میں اسم فاعل کا قانون جاری ہوا ہے۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں عذرا، اس کا وزن نکلتا ہے فعلا۔ اس کے حروف اصلی عین، ذال اور را، زائد حروف اس میں نہیں ہے۔ سے اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت یہ اصل میں عذرن تھا حالت وقف میں، تو تنوین ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ، اور نہ دو حروف اس میں ایک جنس کے ہیں۔ 12 اقسام میں آپ اس کو فعلن کے وزن پر مصدر کہہ دیں، اور اس میں قانون جاری ہوا ہے نون تنوین کا۔ یہ اصل میں عذرن تھا، تو نون تنوین کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل کر پڑھنا، کثیر اور ساقط کرنا قلیل ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا ماقبل مفتوح ہو، دے کہ اس کا ماقبل مفتوح ہے تو عذرن سے عذرا بنا، اس میں نون تنوین کا قانون جاری ہوا۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں الحبک، اس کا وزن نکلتا ہے الفعل۔ اس کے حروف اصلی ہم نکالتے ہیں حا، با، کاف، زائد حروف اس میں نہیں ہے۔ سے اقسام میں یہ اسم ہے، علامت الف لام ہے۔ شش اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، اس لیے کہ کوئی حرف اس میں زائد نہیں ہے۔ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ، اور نہ دو حروف ایک جنس کے۔ 12 اقسام میں یہ فعل کے وزن پر مصدر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس میں جامد بھی ہو سکتا ہے۔
اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کون سا جاری ہوا، اس میں اضافت کا قانون جاری ہوا، یہ حبوکن تھا۔ جب اس پر الف لام داخل ہوا تو تنوین گر گئی، نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا واجب ہے، تو اس کے آخر میں تنوین تھی، جب الف لام داخل ہوا یہ الف لام تو اس کی تنوین گر گئی۔ یفکنا، اس کا وزن آئے گا یفعلنا۔ اس کے حروف اصلی حمزہ، فا، کاف، زائد حروف یا، نون، یہ علامت جمع مؤنث ہے، اس کو آپ زائد میں شمار نہ کریں تو بہتر ہے، یہ ضمیر ہے۔ یہ سے اقسام میں یہ فعل ہے، فعل کی علامت حرف عطین ہے، یہ نون جمع مؤنث بھی فعل کی علامت ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا صیغہ آتا ہے افقا، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ 12 اقسام میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، 7 اقسام میں دیکھتے ہیں حمزہ، فا، کاف، تو اس کے حروف اصلی میں حرف علت تو نہیں ہے، حمزہ ہے فا کلمے کے مقابلے میں، جو فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو تو یہ محموز الفا ہے، 7 اقسام میں یہ محموز الفا ہے۔ 12 اقسام میں یہ فعل مضارع، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں قانون کون سا جاری ہوا، یؤفکنا، تو دیکھیں اس میں مضارع مجہول کا قانون جاری ہوا۔ مضارع مجہول میں حروف عطین کو حرکت ضمہ اور ما قبل آخر کو فتحہ دینا واجب ہے، تو ما قبل آخر عین کلمہ ہوتے تھے کہ اس پر فتح ہے اور حرف عطین پر ضمہ ہے، تو اس میں قانون جاری ہوا مضارع مجہول کا۔ لیفدن، بلکہ ہم کوئی دوسرا صیغہ لکھتے ہیں، لیفدنان، اس کا وزن آئے گا لیفعلنان۔ اس کے ہم حروف اصلی نکالیں، حمزہ، فا، دال، اس کے زائد حروف یا، اس میں زائد حرف عطین، نون یہ علامت جمع مؤنث ہے اور یہ نون تاکید ثقیل ہے، یہ لام بھی حرف ہے۔ 6 اقسام میں یہ فعل ہے، فعل کی علامت ایک تو حرف عطین ہے، دوسری علامت نون تاکید ثقیل ہے، اس کے آخر میں آ رہی ہے، نون علامت جمع مؤنث بھی ہے۔ 7 اقسام میں یہ محموز الفا ہے، کیونکہ اس کے فا کلمے کے مقابلے میں آپ دیکھ رہے ہیں حرف علت حمزہ، یعنی حمزہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو محموز الفا، اور 12 اقسام میں یہ فعل مستقبل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیفدنان نے اس میں کوئی قانون جاری ہوا، یعنی جو آپ نے پڑھیں، اس کو بنایا ہے یفدن سے، یفدن سے۔ اب ہم نے چاہا کہ اس سے فعل مستقبل معلوم مؤکد بنون تاکید ثقیلہ بنائے، شروع میں لام تاکید مفتول ہے، آخر میں نون تاکید ثقیلہ، لیفدنن ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے قانون پڑھا الف فاصلہ کا قانون، نون تاکید ثقیلہ اور نون جمع مؤنث کے درمیان الف فاصلہ لانا واجب ہے، تو یہ الف فاصلہ لیا ہے۔ اب اس نون تاکید ثقیلہ کی مشابہت نون تثنیہ کے ساتھ ہو گئی تو اس کو کسرہ دے دیا، لیفدنان نے بنا، تو اس میں قانون جاری ہوا الف فاصلہ کا، اور دوسرا اس میں قانون جاری ہوا ضربنا نمبر 2 کا بھی جاری ہوا، ٹھیک ہے۔ جب 4 حرکتیں پہ در پہ آ جائے تو ان میں سے ایک حرکت کو حذف کرنا واجب ہے۔ مدریان، ہم ایک صیغہ لکھتے ہیں مدریان، اس کا وزن آتا ہے مفعلان۔ اس کے حروف اصلی دال، را، یا، زائد حروف میم، الف اور نون۔ 6 اقسام میں اسم کی علامت میم زائدہ شروع میں اور تثنیہ ہونا۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس لیے کہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے ادرا، اور ادرا اصل میں ادرایا تھا، ادرا۔
تو اس میں ایک حرف زائد ہے حمزہ شروع میں. 7 اقسام میں یہ ناقص ہے کیونکہ اس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت یا آ رہی ہے. تو جب لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت یا آئے تو اس کو ناقص کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 12 اقسام میں یہ اسم ظرف ہے. تو جب یہ اسم ظرف ہے آپ کو پتہ چلا تو اب آپ نے اس میں قانون دیکھنا ہے اسم ظرف کا ہی. تو پہلا آپ لوگوں نے یہ پڑھا اسم ظرف کو مفعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے. وہ تو نہیں، یہ مفعل کا وزن تو اس میں نہیں بن رہا، اس کا وزن تو مفعلان بن رہا ہے، اس کا وزن. دوسرا حکم آپ نے یہ پڑھا تھا اسم ظرف کو مفعل کے، تو مفعل کا وزن بھی نہیں. تیسرا اسم ظرف کو اسی باب کے اسم مفعول کے وزن پر پڑھنا واجب ہے. ہاں یہ والا تیسرا جو حکم ہے اس میں جاری ہو رہا ہے. اسم ظرف کو اسی باب کے اسم مفعول کے وزن پر لائے گا. ادرا یدری ادران فهو مدرن و ادری یدرا ادران فذاک مدرن مدریان مدریات. تو مدرن مدریان یہ اسی باب کے اسم مفعول کے وزن پر ہے. تو اس میں اسم ظرف حکم نمبر 3 جاری ہوا. یہ صیغہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. نوفعتم اس کا وزن آئے گا فوعلتم. اس کے حروف اصلی نون فا عین، زائد حروف واو، اور یہ تامیم آخر میں ضمیر ہے، اس میں غیر متمکن ہے. 6 اقسام میں یہ فعل ہے. فعل کی علامت ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ماضی بھی ہے. 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے اس لیے کہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے نافع. نافع ینافع منافعۃ فهو منافع و نوفع ینافع. تو نوفعتم بر وزن فوعلتم، ثلاثی مزید فی ہے. 7 اقسام میں یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ 2 حروف اس میں ایک جنس کے. اور 12 اقسام میں یہ فعل ماضی مجہول ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوفعتم اس میں کوئی قانون جاری ہوا یا نہیں. اس کو بنائے نافعتم سے. نافعتم سے اس کو بنایا گیا. اس کو کیسے بنایا گیا؟ دیکھیں اس کو ایسے بنایا گیا ہے کہ سب سے پہلے ادھر قانون جاری ہوگا ماضی مجہول کا. ماضی مجہول میں حروف متحرکہ کو حرکت ضمہ اور ماقبل آخر کو کسرہ. ماقبل آخر یہاں پہ فا آ رہی ہے تو اس کو دے دیا کسرہ. اب یہ اس کو پڑھا نہیں جا سکتا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اب کرنا یہ ہے کہ ایک قانون یہاں پہ جاری ہوتا ہے زور و مضاریب کا قانون. الف کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ الف کے ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہے. تو الف کو واو سے بدل دیا تو نافعتم سے بن گیا نوفعتم. تو اس میں ایک قانون ماضی مجہول، ایک قانون زور و مضاریب، اور ایک اور قانون اس میں ضربتم انتم کا بھی جاری ہو رہا ہے کیونکہ نوفعتم اصل میں نوفعتم تھا. یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہر وہ واو جو اس میں غیر متمکن کے آخر میں آتا ہے تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر ہمارے اسباق آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو آپ نے لائک کر دینا ہے، اور اگر اچھے نہیں لگتے تو پھر لائک نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.